ایک آدمی سخت طوفان میں اپنے شیڈ میں چھپا بیٹھا تھا کہ دروازے پر اسے کسی چیز کے رینگنے کی آواز آئی۔ وہ اٹھا، دروازہ کھول دیا۔ سامنے دیکھا تو ایک موٹا تازہ سانپ سردی سے آدھا جمع ہوا تھا اور سخت مشکل میں لگ رہا تھا۔ سانپ نے اس سے گزارش کی کہ ایک رات کے لیے اسے اپنے کیبن میں پناہ دے دے۔ آدمی بہت پریشان ہوا کیونکہ اسے سانپ سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے سانپ کو بولا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، تم ایک سانپ ہو اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو مجھے ڈس لو گے، کیونکہ سانپ کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ سانپ بہت قابل رحم حالت میں تھا۔ اس نے اس آدمی سے بار بار درخواست کی کہ اگر میں اس ٹھنڈ اور طوفان میں باہر پڑا رہا تو میرا جسم جم جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ اس آدمی نے کافی سوچا اور اسے سانپ کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ کو اپنی دہلیز پار کرنے دیتا، اس نے سانپ سے ایک عہد لے لیا۔ اس نے سانپ سے کہا کہ وعدہ کرے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس آدمی کو ڈسے گا نہیں۔ سانپ نے حامی بھر لی اور وعدہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں انگیٹھی کے آگے بیٹھے تھے۔ 3 گھنٹے بعد سانپ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس آدمی کو سانپ پر اعتبار ہو گیا تھا۔ اس نے سانپ کو اپنے سینے پر بٹھا لیا اور دونوں انگیٹھی کے سامنے براجمان تھے۔ یکدم سانپ کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے اس آدمی کو اس کی گردن پر ڈس لیا۔ وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی موت بالکل یقینی تھی۔ اس نے مرتے ہوئے سانپ سے بولا کہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیسی گھٹیا حرکت تھی؟ میں نے تمہیں پناہ دی اور تم نے اپنی خصلت دکھا دی۔ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ میں نے تمہاری اتنی مدد کی اور نہ تم مر جاتے؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی نہیں ڈسو گے، تو پھر یہ کیا کر دیا؟ سانپ بڑے مزے سے ابھی بھی اس کے سینے پر بیٹھا تھا۔ اس نے سکون سے جواب دیا کہ تم نے مجھے اندر لانے سے پہلے کیا بولا تھا کہ میں سانپ ہوں اور میری فطرت میں ڈسنا لکھا ہے۔ تمہیں اتنی عقل کیوں نہ تھی کہ تم میری خصلت سے واقف ہوئے ہوتے بھی مجھے اندر آنے دی؟ یہ ایک سادی سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کا حاصل سبق بہت مؤثر ہے۔ دنیا میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کچھ کو اللہ نے ہمارے رشتے دار بنایا ہوتا ہے اور کچھ کو ہم ذہنی ہم آہنگی کی بنا پر دوست چنتے ہیں۔ ایسے میں 4 سے 5 سالوں میں ہم ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کی فطرت سے بخوبی واقف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون منافق ہے، کون دوگلا پن کر رہا ہے، کون لالچی ہے۔ اگر ہم ان کی فطرت کے منفی پہلو جاننے کے باوجود ان کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا کر رکھیں تو وہ بالکل کسی زہریلے سانپ کی طرح آپ کو اجاڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ صرف آپ کے ساتھ اچھے ہوں اور ان کا رویہ باقی لوگوں کے ساتھ حیوانی ہوس پر منحصر ہو، ان کو پہچاننے کے بعد ان کے ساتھ یہ توقع رکھنا کہ وہ اچھے بن جائیں گے، سراسر بے وقوفی ہے۔ ہر انسان کو اچھے سے پرکھنا چاہیے اور پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کو زندگی میں اہم بنانا ہے اور کس کو وقت رہتے ہی اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ حسد کر رہے ہیں۔ انسان صرف تنہائی کے ڈر سے اگر بار بار اسی بل کا رخ کرے گا تو ایسے گھاؤ لے کر لوٹے گا کہ زندگی بھر نہیں بھریں گے۔ خود کو وقت رہتے ہی ایسے لوگوں سے اور رشتہ داروں سے کنارہ کشی پر اکسائیں اور اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ جب کوئی بے ایمان شخص آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی اپنی ہی غلطی سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اسے خود اپنا نقصان کرنے کا موقع فراہم کیا ہوتا ہے۔ دوستی سب سے رکھو، سب سے مل کر مسکراؤ، پر یاد رکھو بھروسہ کسی پر مت کرو، اپنے آپ پر بھی نہیں۔